شیعہ ہو، چار چیزیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو، ورنہ کوئی اور مذہب اپناؤ۔ علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ ایک شخص نے ایک عارف سے آ کے، شاگرد نے کہا کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں کروں اور امام سے ملاقات ہو۔ موضوع پسند ہے سرکار؟ یا علی مشکلوں میں مجھے کوئی عمل بتائیے میں مولا سے مل سکوں۔ انہوں نے کہا عمل یہ ہے کہ رات کو تیز نمک والا کھانا کھا کے سونا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا بس تیز نمک والا کھانا کھا کے سو گیا، صبح آیا میں سو گیا تھا دی رات لیکن زیارت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا خواب میں کیا دیکھتا رہا؟ اس نے کہا پانی، اس لیے کہ میرے دل میں پانی کی طلب تھی۔ اس نے کہا جتنی طلب تیرے دل میں پانی کی تھی اتنی امام کی کر ملاقات ہو جائے گی۔ شدت پیدا کر امام سے ملنے کی، خواہش پیدا کر امام سے۔ ایک شخص کو خبر ہوئی کہ کربلا میں مولا امام حسین کے حرم میں جو 40 روز زیارت عاشورہ پڑھے امام اس سے مل لیتے، اور یہ آج بھی ہے، منقول ہے روایات میں کہ حرم امام حسین میں زیارت عاشورہ کا 40 روز کا عمل کیا جائے تو امام مل لیتے۔ وہ 40 روز زیارت عاشورہ کا عمل کرنے کے لیے چلا گیا، جیسے جیسے دن گزرتے گئے ذہن میں اعتماد ختم ہوتا رہا کہ نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی، میں اس قابل نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، وہ مجھ سے نہیں ملیں گے۔ بس یہ اعتماد کم ہوتا گیا، دن قریب آنے شروع ہو گئے، ذہن میں آیا گھر واپس چلا جاؤں، بچے اکیلے ہوں گے، کاروبار تباہ ہو رہا ہوگا۔ گھوڑے پہ بیٹھا اور حدود حرم سے نکلا۔ جب وہ کربلا سے نکل رہا تو گھوڑا سوار اس کے ساتھ چلا۔ گھوڑا سوار کی آواز آئی کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا کوفہ۔ کس رستے سے جائے گا، خشکی کے یا فرات کے؟ کہنے لگا خشکی کے رستے۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے پھر کوفہ میں ایک میرا کام کرے گا، ایک امانت ہے، وہ کوفہ میں ایک شخص کو دے دینا۔ کہنے لگا کیا امانت ہے؟ اس نے کہا کوفہ میں ایک ریان نامی شخص رہتا ہے، اسے یہ 40 دینار دے دینا۔ جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا، دستک دے گا، صبح کا وقت ہوگا، وہ دروازہ کھولے گا، اس کے بازوؤں پہ خون کے چھینٹے ہوں گے، پریشان نہ ہونا، وہ قصاب ہے، صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے۔ ذہن میں پھر نہ آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے وجہ بتا رہا ہے۔ اور یہ مولا سے ملاقات کا عارفین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے، سب سے پہلے دماغ کی سوچیں وہیں پہ رک جاتی ہیں۔ یہ حجت سے ملاقات کی سب سے بڑی نشانی ہے، دماغ وہیں پہ رک جاتا ہے۔ جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے معراج کی رات ہر چیز وہیں کی وہیں رک گئی تھی۔ اب جب گھوڑا سوار واپس پلٹا تو اس نے آواز دے کے کہا، اس نے کہا اگر وہ پوچھے یہ کس نے دیے ہیں تو اپنا نام تو بتائیے۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے کہہ دینا بقیہ نے دیے۔ میرے مالک کا ایک لقب ہے بقیت اللہ۔ چلا گیا، جا کے کوفہ میں صبح پہنچا، اسی قصاب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہی شخص نکلا، بازوؤں پہ خون کے چھینٹے۔ دیکھیں گے مجھے خبر ہے تو صبح صبح جانور ذبح کر رہا ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کربلا سے آیا ہوں۔ تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ میرے پاس تیری ایک امانت ہے، یہ 40 دینار کسی نے کربلا سے دیے، اسے کہا ریان کو دے دینا۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رکھ، رک یہیں پہ۔ اندر گیا، لباس تبدیل کیا، وضو کر کے باہر آیا۔ کہنے لگا زحمت ہوئی تجھے میرے دروازے پہ، میں معذرت چاہتا ہوں، تجھے اپنے دروازے پہ روک کے رکھا، میں لباس تبدیل کر چکا ہوں، وضو کر چکا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر، مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے، مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کو ہاتھوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ پریشان ہو گیا تھا کون سے مولا؟ اس نے کہا یہ کیا تمہیں صاحب الامر نے نہیں دیے؟ کہنے لگا کون سے صاحب العصر؟ کیا وہ امام زمان تھے؟ اس نے کہا تو وہاں مل کے آیا، تجھے پتہ ہی نہیں؟ مجھے جو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں انہی کو بلاتا ہوں۔ میں نے تو ابھی رات کو کہا تھا مولا 40 دینار کا قرضہ ہے، مجھے واپس دینا ہے، صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا۔ مولا فرماتے اتنا مجھ پہ یقین کرو، جب تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے گا پھر تم اپنی مشکل کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ اب یہ محبت کا معیار ہے۔ امام فرماتے میرے شیعوں مجھ سے رات کو سرگوشیاں کیا کرو، سرگوشی کیا تکیے کے سر رکھ کے اپنے دکھ مجھے سنایا کرو۔ امام فرماتے تو تکیے پہ سر رکھ کے مجھے اپنے دکھ سنا کے سو جا، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیرے دکھ نہ ٹالوں، مجھے بطول کا لال نہ کہنا۔
تو مجھ پہ اعتماد تو کرو، تو مجھ پہ یقین تو کرو، تو مجھ تک پہنچنے کا رستہ تو تلاش کرو۔ امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو میرا ظہور ہر روز مانگے، وہ ساری زندگی اس کی حالت ایسی رہے جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے اور وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ شیعہ بھی اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے وقت کا امام کہیں نہ کہیں خون رو رہا ہے، پھر اس کے دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں امام تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچوں۔ ملاقات امام سے ہے، قبلہ تشریف فرمائے، ملاقات ممکن بھی ہے، ہاں امام ملتے ہیں ہر کسی سے اس کی معرفت کے مطابق، اس کے عرفان کے مطابق، آئیں گے ضرور، برا ہو صحیح آئیں گے ضرور۔ چلے میں تحفہ دوں، آج کی آخری مجلس میں ہدیہ دوں۔ مولا فرماتے جس دن تم چاہو کہ تم مرنا نہیں چاہتے، جس دن تمہارا جی زندہ رہنے کے لیے ہو کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، عمل یہ ہے مولا فرماتے اس روز آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی، بلکہ یہ روز کا معمول بناؤ، آنکھ کھلتے ہی السلام علیکم یا صاحب العصر و زمان، اے میرے وقت کے امام تجھ میں میرا سلام۔ امام زمانہ بآواز بلند چلا، اللہم صلی علی محمد وآلہ سائل نے کہا مولا کریں گے سلام تو موت کیسے نہیں آئے گی؟ امام نے فرمایا سلام سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تم سلام کرو گے وہ جہاں بھی ہے واپسی وہ جواب دے گا علیکہ السلام، جب وہ کہہ دے سلامتی ہو تو پھر موت کیسے آ سکتی؟ اب امام تک پہنچنے کا رستہ کس نے تعین کرنا ہے؟ جب حجت موجود ہو تو پھر ہمیں غیر کے دروازے پہ جھکنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سرکار صادق بادشاہ کا دور تھا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ایک شخص نے غصے میں اپنی عورت کو طلاق دے دی، شہر کے علماء سے حل پوچھا، انہوں نے حل بتایا، تسلیم نہ کرنے کے لیے ذہن تیار تھا، اپنے شہر سے نکل گیا اور مدینے پہنچ گیا۔ جب مدینے پہنچا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ رسول کا کون سا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا رسول کا ایک بیٹا ہے، نام ان کا جعفر، لقب ان کا صادق ہے۔ انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے میں نے اس مسئلے کا حل پوچھنا ہے۔ اب حجت تک پہنچنے کا رستہ بتانے لگا کہ کیا توکل کیا چاہیے، اعتماد کیا چاہیے۔ اس نے کہا میں امام سے ملنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کہا کیا تو آسان سمجھتا ہے امام سے ملنا؟ حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے، امام سے ملاقات کا تصور بھی نہیں، امام کو گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے، گلی میں مخبروں نے گھر لیے ہوئے ہیں، فوجیوں کے پہرے ہیں، سپاہیوں کا ہجوم ہے، تو امام تک نہیں پہنچ سکتا، یہیں سے واپس چلا جا۔ اور اگر کوئی دینی مسئلے کے بارے میں جواب لینا ہے تو یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جب وارث دین موجود ہے تو پھر میں کیوں کسی کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا پھر تو ان سے تو نہیں مل سکتا، ان سے تو ملنے پہ پابندی ہے۔ میں واقعہ پڑھتا جاؤں گا اور آپ نے آج کے دور میں اسے دیکھتے چلے جانا یہ کہاں کہاں نشانیاں دے گا۔ اس نے کہا جب امام موجود ہے تو میں کیوں پوچھوں، میں امام تک پہنچوں گا۔ انہوں نے کہا پھر تو امام سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ ان سے ملنے پہ پابندی ہے۔ اس نے کہا پابندی بتا رہی ہے کہ یہ سچا ہے، اس لیے کہ جھوٹ پہ کبھی پابندی نہیں ہوتی، پابندی ہمیشہ حق پہ ہوتی، لہذا میں امام تک پہنچوں گا، ہر صورت پہنچوں گا۔ اب یہ جب بھی اس گلی میں داخل ہو، فوجی روکیں، سپاہی روکیں، خوف میں آ جائے، ڈر جائے، واپس آ جائے۔ ایک کتاب میں روایت ہے 1 ماہ، ایک میں روایت ہے 3 ماہ تک مدینے کے باہر ایک سوال کے جواب کے لیے امام کے شہر میں موجود رہا، مسلسل مدینے میں پھرتا رہا، صرف ایک ہی مقصد، امام سے ملاقات ہو جائے، امام سے ملاقات ہو جائے، امام سے ملاقات، اور امام موجود ہیں اور ملاقات نہیں ہو رہی۔ اب تھک گیا، مدینے کے باہر بیٹھا تھا اور یوں شہر کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنے روح کے اندر سے باتیں کر رہا تھا کہ میری کون سی غلطی ہے، موجود بھی ہیں آپ، اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں آیا ہوں، آپ جانتے بھی ہیں کہ میں آپ کے شہر میں ہوں، پھر آپ مل کیوں نہیں رہے؟ ابھی یہ باتیں کر رہا تھا، یہ قریب سے سبزی فروش گزرا، اس نے سبزی فروش کو روکا، کہاں جا رہا ہے تو؟ اسے کہا مدینہ آبادی میں۔ کیا کرتا ہے؟ اسے کہا سبزی بیچتا ہوں۔ کبھی محلہ بنی ہاشم میں بھی گیا ہے؟ اسے کہا روزانہ جاتا ہوں۔
تجھے کوئی نہیں روکتا؟ اس نے کہا مجھے کس نے روکنا ہے، میں سبزی فروش ہوں، میں تو اپنے کاروبار کی غرض سے آتا ہوں۔ وہ جو فوجی اور سپاہی کھڑے وہ تجھے کچھ نہیں کہتے؟ اس نے کہا انہیں خبر ہے کہ میرا امام سے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے کہا رک، یہیں پہ رک، سبزی بیچے گا؟ میں لباس بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ اپنا لباس اسے دیا، اس کا لباس خود پہنا، سبزی کا ٹوکرا سر پہ رکھا، سبزی فروش بن کے مدینے کی طرف چلا۔ کتنا اچھا تھا مولا کا محب، مولا کی محبت میں سبزی فروش بن گیا، ضمیر فروش نہیں بنا۔ جھکا نہیں کسی کی، سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہوا۔ مدینہ گلیوں سے گزرتا 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 محلہ بنی ہاشم کے قریب پہنچ گیا۔ اب سائل اپنی منزل کے قریب جا رہا ہے، پیاسا چشمے کی طرف بڑھ رہا ہے، شدت طلب تیز ہو چکی ہے، دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں رہ رہی۔ جس محلے کو حسرت سے دیکھتا تھا اب اس گلی میں داخل ہونے لگا ہے۔ جو ہی داخل ہوا فوجیوں نے رستہ روکا، ایک ہی آواز ہے یہ تو وہی سبزی فروش ہے جو روز آتا ہے۔ رستہ کھل گیا، گلی میں داخل ہو گیا۔ اب دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی، اپنے ہی پاؤں خود سے ہی اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ مدت سے جس کی تلاش میں تھا وہ منزل اب آنکھوں کے سامنے تھی۔ امام کے گھر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، یا پھر آگے سپاہیوں نے روکا، پھر رستہ ملا، پھر آگے چلا گیا۔ جو ہی امام کی حویلی کے سامنے سے گزرنے لگا اب بے ساختہ آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور دل کی دھڑکن سے ایک آواز، لب نہیں ہلے، متحرک نہیں ہوئے لب، دل کے دھڑکنوں سے وہ زبان جو دل کی ہے، جو لہجہ دل کا ہے، جو نیتوں کی زبان ہے، وہ بولی، اور دل سے بول کے کہنے لگا یہاں تک تو میں آ گیا، اب تو بھی تو کرم کر دینا، اب یہاں سے آگے تو بھی تو بلا لے۔ ابھی امام کی حویلی کے بالکل دروازے سے گزر رہا تھا اور حسرت سے اس در کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن میں خیال تھا اسی کے اندر بیٹھا ہے وہ میرا مولا، یہی بیٹھا وہ میرا وارث، جس کو ملنے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جو ہی قدم آگے بڑھنے لگا یا امام کی حویلی کا دروازہ کھلا، باہر آ کے امام کے نوکر نے آواز دی، سبزی فروش دے کے لینی۔ نوکر کی آواز ہے سبزی فروش اندر آ، آج مولا نے سبزی دے کے لینی۔ خوش ہوا، جلدی سے مرا، سپاہی آگے آگے کھڑے، کدھر؟ اس نے کہا یہ غلام کہہ رہا ہے اس کے آقا نے بتا۔ اس نے کہا تجھے خبر ہے اندر کون ہے؟ نہیں، اندر تو شیعوں کے امام ہے، حکومت نے پابندی لگائی ہے کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں ملاقات کے لیے نہیں، میں تو کاروبار کی غرض سے۔ سپاہیوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ دو سپاہی پھر ساتھ چلے، دل کی دھڑکن پھر قابو سے چلی گئی۔ مدت کے بعد وہ منزل آئی، لیکن اب کیا ہوگا؟ امام کے صحن میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب نظریں ہیں دروازے کی طرف۔ کتنا خوش نصیب تھا، وارث کے صحن میں بیٹھا تھا، نظریں اس پردے پہ تھی جس کے پردے کے پیچھے وہ حسن انبیاء کا وارث بیٹھا ہوا تھا۔ یوں دروازے کی طرف حسرت سے دیکھ رہا تھا اور اپنے دل میں کہہ رہا تھا چل کچھ پوچھ نہیں سکتا سپاہیوں کی وجہ سے، دیکھ تو لوں گا، زیارت تو ہو جائے گی، آج یہ تو دیکھوں گا کہ محمد کیسے تھے، آج یہ تو پتہ چل جائے گا کہ علی کیسے تھے، حسن حسن کیسا تھا، کریمی حسین کیسی تھی۔ دروازے کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، یا پردہ اٹھا، امام کا پہلا قدم صحن میں آیا، سر پہ رسول والا امامہ، جسم پہ امیر المومنین کی عبا، ماتھے پہ سجدے کا نشان، حسن یوسف کو شرماتے ہوئے امام کے قدم بڑھے۔ امام اس سبزی کے ٹوکرے کے قریب بیٹھے، یہ امام کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا۔ یہ امام کے چہرے پہ اتنا متوجہ تھا کہ نظریں امام کے چہرے سے ہٹ نہ رہی تھیں۔ امام اس کے قریب بیٹھے، ٹوکری سے کپڑے کو ہٹایا، امام نے سبزی چننی شروع کر لی۔ امام کی نظریں جھکی ہیں، اس کے ذہن میں آیا کہ میں تو سوال پوچھنے آیا، یہ تو واقعتاً سبزی لے رہے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ رخ امامت کے قریب کیا کہ آہستگی سے امام سے سوال پوچھوں۔ جو ہی اس کا چہرہ امام کے قریب گیا، امام نے جھکی ہوئی نظروں سے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی۔
اس نے کہا مولا میں نے سوال پوچھا تو نہیں. فرمایا ہم سوالات کے محتاج نہیں ہوتے. اب جو سر پہ سپاہی کھڑے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ سبزی کا سودا ہو رہا ہے, انہیں نہیں پتا کہ دین پہنچایا جا رہا ہے.